خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے آگے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کے اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر؟ بہلول نے جواب دیا کہ محترم کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ علی جان یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے سر پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون بولا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ پھر بہلول بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پہ ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول۔ ہارون ہنسا اور کہا کہ اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالی مقام اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اس طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا۔ لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک پڑ رہی تھی۔ بلاخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مستنڈے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی باپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، فقیر نے کہا۔ وہ باپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا جس کی قیمت ادا کروں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے گٹے نان بھائی سے اب کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر باپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کے سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی، نان بھائی نے کہا۔ بالکل درست کہہ رہے ہو تم، بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کر سکے نکالے اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پہ گراتا جاتا اور کہتا کہ نان بھائی یہ لے، پیسوں کی آواز پکڑ، یہ لے اپنے کھانے کی باپ کی قیمت، ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ سکون کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی اپنے خفت مٹا کر بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا
तो इसकी कीमत तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में ही अदा की जा सकती है। बहलोल दाना हमेशा की तरह एक दिन हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल में आए। अगरचे उन्हें मालूम था कि इस मगरूर अब्बासी खलीफे के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन आदत सी हो गई थी कि वो कभी कभार महल में आकर इशारों से खलीफे को समझाएं कि वो गलती पर है। हारून भी बहलोल की बातें सुनने का आदी हो चुका था। अगरचे वो चुभती हुई बातें करते थे और खलीफे के साथ गुस्ताखाना रवैया अख्तियार करते थे, उसके बावजूद भी हारून बहलोल की बातों को संजीदा नहीं लेता था। लेकिन अब की दफा बहलोल ने भारी महफिल में ऐसी हरकत की जिससे खलीफा बहुत नाराज हुआ यूं कि बहलोल दरबार में दाखिल हुआ तो देखा लोगों की एक बड़ी तादाद हारून के इर्द गिर्द बैठी हुई है। जिस तरफ बहलोल ने नजर दौड़ाई कहीं बैठने की जगह ही नजर नहीं आई। साथ ही उसने ये भी एहसास किया कि कोई शख्स उन्हें देखकर खुश नहीं हुआ। वो थोड़ी देर तक खड़े होकर लोगों को तकते रहे। उसके बाद मुजमे को चीरते हुए सीधे तख्त की तरफ बढ़े और हारून के साथ तख्त पे बैठ गए। दरबार में बैठे हुए खुशामदी लोग चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसी हरकत है, यकीनन बहलोल दीवाना हो गया है। अभी तक किसी ने खलीफे की इस तरह से बेएहतरामी नहीं की थी। हारून लोगों की बातें सुनकर बहलोल की तरफ गुस्से से देखने लगा, लेकिन बहलोल टस से मिस नहीं हुआ। उनके लबों पर एक मुलायम मुस्कुराहट थी। गुस्से से हारून की जबान बंद थी। वो एहसास कर रहा था कि बहलोल ने इस हरकत के जरिए दूसरों के सामने उसकी तौहीन की है। सब लोग हैरान होकर खलीफे और बहलोल की तरफ देख रहे थे। हारून गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह बहलोल से अपनी जान छुड़ाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। वो एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ बहलोल की तरफ देखकर बोला कि अब जब तुम तकलीफ करके हमसे मिलने आए ही हो तो तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। अगर तुम उसका जवाब दोगे तो हम तुम्हें 1000 दिनार इनाम में देंगे, लेकिन अगर तुम उसका जवाब नहीं दे सके तो हम हुक्म देंगे कि तुम्हारी मूछें और दाढ़ी मुंडवा कर तुम्हें एक गधे पर सवार करके गली कूचों और बाजारों में फिराया जाए। बहलोल समझ गए थे कि खलीफा इंतकाम पर उतर आया है, इसलिए उसकी तौहीन करते हुए बोले, मुझे तेरे दीनारों की तो जरूरत नहीं है, अलबत्ता एक शर्त के साथ तेरी पहेली बूझने के लिए तैयार हूं। हारून ने पूछा कि कैसी शर्त? बहलोल ने कहा कि इस शर्त पे कि तुम मक्खियों को हुक्म करो कि वो मुझे न सताए। हारून सर झुकाकर सोचने लगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो तवक्को कर रहा था कि मजमे से कोई शख्स बहलोल को जवाब दे दे, लेकिन सब दंग रह गए। मजबूरन हारून कहने लगे कि ये नामुमकिन है, इसलिए कि मक्खियां तो मेरा हुक्म नहीं मानती। बहलोल हकारत से हारून को देखते हुए बोला कि तुम कैसे बादशाह हो जो इन नाचीज मक्खियों के सामने आजिज हो। इस बात पे तमाम दरबारी कहकह लगाकर हंसने लगे। हारून गुस्से की आलम में ऐसी नजरों से दरबारियों की तरफ देखने लगा कि उसके रौब से सबके लबों की हंसी और मुस्कुराहट दूर हो गई और उनकी सांसें रुक गई। बहलोल ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने हारून को हद से ज्यादा दूसरों के सामने रुस्वा किया है। उसके बाद बहलोल ने यह इरादा किया कि हारून की दिलजोई करे और उसके गुस्से को ठंडा करे। उन्होंने हारून से कहा कि अब अपनी पहेली पूछो, मैं किसी शर्त के बगैर उसको बूझने के लिए तैयार हूं। हारून ने कहा कि अगर तुम नहीं बता सके तो वही सजा दूंगा जो मैंने पहले कही थी। अब ये बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और उसकी 12 शाखें हैं, उनमें से हर एक शाख पर 30 पत्ते हैं, उन पत्तों का एक रुख रोशन है और दूसरा काला है। बहलोल सोच में पड़ गए। उन्होंने बाज लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये कैसा अजीब सवाल है, बहलोल तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसे तो सजा मिलेगी, बेचारा बहलोल। खलीफा हारून रशीद फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले कि अगर पहली का जवाब नहीं दे सकते हो तो देर मत करो और सजा के लिए तैयार हो जाओ। उसने कारिंदों को हुक्म दिया कि बहलोल की मूंछ और दाढ़ी मुंडवा कर गली कोचों और बाजारों में फहराएं। बहलोल खलीफा की बात काटते हुए बोला कि यह दरख्त साल है, 12 टहनियां उसके 12 महीने हैं और 30-30 पत्ते महीने के दिन हैं, जिनका उजला रुख दिन का और काला रुख रात का है। जवाब सुनकर मजमे में शाबाश शाबाश की आवाजें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलोल को दाद देने लगे, लेकिन हारून खामोश रहा। उनका मुंह लटक गया था और उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमाया हो गए थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून एक नेक और पारसा औरत थी।
انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کی حافظہ اور قاریاں تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ان کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ ان کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ انہوں نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھل و پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری بیوی کا ہی گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے ان کو روک دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے۔ جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں بھی ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کس لیے؟ بہلول نے کہا کہ جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کے آئے ہیں اس لیے اب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ بہلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟